بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضرت ہمارے سرپرست حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر موجود اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے حکم ہوا کہ رحمانی 30 کے اوپر تھوڑی دیر آپ کے سامنے ایک تجزیاتی گفتگو کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2008 میں ہمارے اور آپ کے ہم سب کے مربی مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نبر اللہ مرقدہ نے جب اعلیٰ عصری تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی قسم پرسی کو دیکھا اور اس رپورٹ کو پڑھا کہ IIT، JEE، میڈیکل، نیٹ، CA ان جیسے اداروں میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق صرف اور صرف 1 سے 1.5% ہے. یعنی جہاں برادران وطن کے اور دیگر مذاہب کے 100 طلبہ ہیں ان اعلیٰ یونیورسٹیز اور کالجز میں، وہاں پر صرف آپ کی اور ہماری نمائندگی فقط 1 یا 2 طالب علم کی شکل میں ہے. حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ نے اس درد کو محسوس کیا اور 2008 میں رحمانی 30 کی آپ نے بنیاد رکھی. جناب ابھیانند جی اس وقت کے ADGP اور بعد کے DGP بہار کے ساتھ آپ نے اس فکر کو لے کر کے رحمانی 30 کا قیام کیا اور یہ سلسلہ 10 بچوں کے ساتھ بڑھتا ہے. آپ یقین مانیے یہ مختصر وقت ہے، انشاءاللہ جب اس پر تفصیلی رپورٹ آپ سنیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت نور اللہ مرقدہ کے درد کو دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جب حضرت پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور 1 ہفتہ، یہ آپ تمام لوگوں کے لیے سننے کی بات ہے، اس درد کو، اس طرف کو سمجھنے کی بات ہے. 1 ہفتہ حضرت ہاسپٹل میں رہے، واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں، اور پھر حضرت کی اس فکر نے، اس درد نے اس مقام کو آگے بڑھایا. حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس کارواں کو آگے بڑھایا اور اس طور پر آگے بڑھایا کہ رحمانی 30 نے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے مسلم بچوں کو چن چن کر کے مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں سے رحمانی 30 نے قوم کے بچوں کو، ان بچوں کو کہ جو بچے پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے آگے کا راستہ کیا ہوگا، جو بچے پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس سمت میں چلنا ہے، حضرت چن چن کر کے ایسے بچوں کو جمع کیا اور پھر رات دن محنت کی، محنت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں یہ قافلہ، یہ کارواں بڑھتا چلا گیا. آپ کو سن کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ وہ ادارے جہاں آپ کی نمائندگی 1% تھی، 2% تھی، الحمدللہ میں 2014، 2016 اور 2018 اور 20 کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ان علاقے میں، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیوں میں آپ کے بچے باجماعت نماز پڑھنے لگے. ایک بڑی تعداد ان اداروں میں پہنچی، ایک بڑی جماعت بننے لگی، تراویح کی جماعت بننے لگی. ان اداروں میں جمعہ کے لیے بچے جوب در جوب جانے لگے. یہ ایک حقیقی رپورٹ ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ تادم حیات اس کارواں کو لے کے چلتے رہے اور اس کے بعد یہ کارواں ہمارے اور آپ کے سرپرست موجودہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہا ہے. حضرت موجودہ حضرت امیر شریعت نے اپنی دور رس نگاہوں سے اس کاروان کے اندر ایک نئی چیز رکھی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رحمانی 30 میں 10ویں کے بعد بچوں کو لیا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر شریعت موجودہ ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی فکر ہے کہ نہیں، ہم دور دراز علاقوں سے بچے کو چنیں گے اور چننے کے بعد آگے بڑھائیں گے. اس میں راستے بہت کم رہتے ہیں، چانسز بہت کم رہتے ہیں. حضرت دامت برکاتہم نے ایک نیا نظام
تعارف کرایا. آپ نے رحمانی 30 جونیئر پروگرام کا نظام ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ سوچ ہے. یہ جونیئر پروگرام کیا ہے؟ یہ جونیئر پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعہ ہم بچوں کو، پہلے کیا ہوتا تھا، بچے مجبور تھے، جو راستہ ہے یا وہ IIT جائیں گے، اگر ان کی صلاحیت اس لائق ہے تو ادھر ہی جا سکتے ہیں، نیٹ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. اگر نیٹ کی صلاحیت ہے تو IIT کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. حضرت نے ایک نئی فکر ہمیں دی اور فرمایا کہ نہیں، آپ کو 8ویں کلاس سے بچوں کو لینا ہے، آپ کو 9ویں کلاس سے بچوں کو لینا ہے. پہلے بچے چنے جاتے تھے، مواقع کم تھے، اب بچوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. آپ آئیے ہمارے ساتھ فجر سے لے کر کے رات کے 10 بجے اور 11 بجے تک محنت کیجئے اور اپنے راستے کی خود تعیین کیجئے. بچہ پہلے مجبور تھا کہ وہ 2 ہی راستے میں جاتا، اب اسے اختیار ملتا ہے. پہلے 11 اور 12 سے بچے لیے جاتے تھے، اب 9ویں اور 10ویں، 8ویں اور 9ویں سے بچے لیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت امیر شریعت کے اس سرپرستی میں یہ کارواں بہت ہی بہتر طریقے سے روا اور دوا ہے اور اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے. 2025 کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہی ہے. 2025 میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پورے ہندوستان سے، یاد رکھیے گا، پورے ہندوستان سے انجینئرنگ کے لیے، IIT کے لیے کم و بیش 14 سے 15 لاکھ بچے ہر سال بیٹھتے ہیں. اس میں سے پہلے مرحلے میں 2.5 لاکھ بچے کامیاب ہوتے ہیں اور فائنل مرحلے میں IIT کے لیے 25,000 بچے، یعنی کہ 2% کے آس پاس بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. 2% کے آس پاس بچے، 2% کے آس پاس بچے کامیاب ہوتے ہیں. یہ پورے ہندوستان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں 109 بچوں نے IIT کے لیے، 109 بچوں نے IIT کے لیے ایگزام دیا، جس میں سے 37 بچے کوالیفائڈ ہوئے. 310 بچوں نے JEE مینس کے لیے ایگزام دیا، اس میں سے 206 بچے کامیاب ہوئے. 60 بچے میڈیکل کے لیے کوالیفائڈ ہوئے. آپ کو میڈیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے MBBS، جہاں آپ کی مسلم نمائندگی ڈاکٹروں کے لیے بالکل کم ہوتی ہے، وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج رحمانی 30 ایک بڑی تعداد میں آپ کے بچوں کو میڈیکل کی طرف لے جا رہا ہے اور انجینئرنگ کی طرف لے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ رپورٹ یہ ہے کہ CA کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو وہ ایگزام ہوتا ہے، پورے ہندوستان کی نمائندگی اس میں مجموعی طور پر 15% ہے، لیکن رحمانی 30 کی کامیابی کا تناسب الحمدللہ ثم الحمدللہ نیشنل لیول سے 3 گنا اوپر 45% نمائندگی ہے. یہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی، آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں اور آپ کی رہنمائی کا ثمرہ ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں. 2020 کا ایک واقعہ ہے. ہماری آنکھوں نے، ہماری ٹیم کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے اس واقعہ کا. جس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں رحمانی 30 جہان آباد کا ادارہ کام کر رہا تھا. اس وقت جب سلیکشن ہوا، ایک بچے کو ہم لوگوں نے فون کیا، رحمانی 30 کی طرف سے فون جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ کو کچھ ڈی ڈی وغیرہ بنانا ہے، بہت مختصر سے رقم کی ڈی ڈی بنانی رہتی ہے. بچے نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم تو بالکل بھی نہیں بنائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اس نے فون کاٹ دیا. ہم نے حضرت کو رپورٹ دی کہ حضرت یہ بچے فون نہیں اٹھا رہے. عجیب و غریب طور پر، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، عجیب و غریب طور پر حضرت نے اس بچے کے بارے میں پوچھ لیا. وہ بچہ آج بھی پڑھ رہا، میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن کسی وجہ سے وہ بچہ آج بھی IIT میں ہے الحمدللہ. حضرت نے فرمایا کہ یہ کون بچہ ہے؟ میں نے رپورٹ میں لکھا کہ اس نے فون کاٹ دیا. حضرت نے فرمایا اسے دوبارہ فون کیجئے. ہم نے دوبارہ فون کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ ہمارے فون کو ریسیو کر کے وہ آتا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس ڈی ڈی بنانے کے لیے تو چھوڑیے، میرے پاس دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کسی کی رقم کا نہ ہونا اس کی تعلیم میں رکاوٹ نہ ہو. حضرت کے حکم سے ہم نے اس بچے کو بلا لیا جس نے انکار کر دیا تھا. ہم نے بلایا، وہ بچہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے. ایسا وقت آتا ہے اس کے اوپر
تھی، اس لیے میں اس کے نام کو واضح نہیں کر رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بچہ پوری محنت سے پڑھتا ہے اور ہم لوگ رپورٹ دیتے ہیں حضرت کو، پھر 2022 میں IIT کے ایگزام کا وقت آتا ہے، وہ بچہ ایگزام دیتا ہے، ایگزام دینے کے بعد پہلے ہی اٹیمپٹ میں وہ بچہ جس نے، یاد رکھیے گا، جس بچے نے فون کو کاٹ دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، حضرت کی نگاہ میں اس نام کو دیکھا، مجھے نہیں پتا یہ کرامت ہے، مجھے نہیں پتا یہ توجہات ہے، مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، حضرت کی نگاہ نے اس نام کو دیکھا، حضرت نے کہا اسے بلائیے، ہم نے بلایا، اسے پڑھایا، اسے ساتھ رکھا، پہلے ہی اٹیمپٹ میں اس بچے نے IIT کی کوالیفیکیشن کو حاصل کر لیا۔ وہ بچہ، یاد رکھیے، جس کے پڑھنے کی اس وقت، میں اسی لیے نام نہیں ظاہر کر رہا ہوں، 11-12 پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بچہ IIT تک پہنچتا ہے، ہندوستان کے ٹاپ IIT تک پہنچتا ہے۔ اس سے بھی کمال کی بات بتاؤں، IIT میں داخلے کے لیے 56,500 روپے کی ضرورت تھی۔ جب توجہات ہوتی ہیں اخیر وقت تک جاتی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان توجہات کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب داخلے کا وقت آیا 60,500 روپے کہاں سے آئے گا؟ ہم نے رحمانی 30 کے بچوں کے گروپ میں صرف یہ میسج ڈالا، مجھے وہ وقت یاد ہے، 6:23 میں شام میں میسج ڈالا، 10:35 میں رحمانی 30 کے بچوں نے اپنے جیب خاص سے 60,500 اس بچے کی فیس ادا کر دی۔ یہ رحمانی 30 ہے جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کی، موجودہ حضرت کی سرپرستی میں بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے فارم آ چکا ہے، اپنے بچوں کو جو 8 کلاس میں ہیں، جو 7 کلاس میں ہیں، جو 10 کلاس میں ہیں، ان کو فارم زیادہ سے زیادہ بھروائیں۔ وہ بچے وہاں جا کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ بچے وہاں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بچے آپ کے ملک کے بہترین انجینئر اور ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی سرپرستی کو ہم سب پر قائم رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔